ارشاد عرشی کی یہ غزل اس دور کی ہے جب ہم 70 کی دہائی میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ سوچئے اس دور میں بھی مایوسی کا یہ عالم کہ وہ پکارتی ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں کوئی ہنر اب کے برس، جانے کس اسم پہ کھلتا ہے یہ در اب کے برس۔ اسی کیفیت میں لکھی ہوئی یہ غزل اس دور میں تو شاید اتنی صادق نہ آتی ہو، لیکن 2022 ایک ایسا سال پاکستان کی تاریخ میں گزرا ہے جو شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے ہولناک اور المناک سال تھا۔ پے در پے مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، بے یقینیوں اور حکومتی جبر و کراہ کا یہ سال جس طرح بیتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ اشک آلود ہے، لیکن اپنی تمام تر بے یقینیوں کے باوجود یہ سال اس پوری قوم کو ایک یقین کے پیکرے لازوال میں ڈھال گیا۔ اس سال کا 10 اپریل وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک حد فاصل قائم کی۔ اس دن ایک نمایاں تقسیم ہوئی جس نے اس مملکتِ خداداد پاکستان کے ماضی اور حال کو مکمل طور پر جدا کر کے رکھ دیا۔ 10 اپریل سے پہلے کہ پاکستان کے عوام پسماندہ اور مایوسی کے عالم میں ہر لمحہ صبر کرنے والے اور خاموشی سے ہر فیصلہ برداشت کرنے والی ایک قوم تھے۔ کبھی کبھی احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، کچھ باتیں منوا بھی لیتے، لیکن پھر عظیم رہنماؤں کے فریب میں آ کر خاموش سے ہو جاتے۔ یہ لوگ ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کی قیادت میں باہر نکلے تھے، لیکن ان نکلنے والوں کی شناخت بہت نمایاں تھی۔ یہ صرف مشرقی پاکستان کے حریت پسند عوام تھے یا کراچی کے جیالے۔ یہ قوم 1977 میں بھی الیکشنوں میں کی جانے والی دھاندلی کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے سراپا احتجاج بن گئی تھی۔ 4 ماہ کی جاندار تحریک اور پھر ضیاء الحق کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے کے بعد یہ قوم چادر تان کر سو گئی اور اس کے انقلابی رہنما نظام مصطفیٰ کے نعروں کو وزارتوں کی دہلیز پر بیچ آئے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے رہنماؤں سے بھی مایوس ہو گئے اور نجات دہنداؤں سے بھی۔ انہیں اس بات کا خوب ادراک ہو گیا کہ یہ دونوں اقتدار کی بندر بانٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ دونوں ہم جولیاں ہیں جو باریاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس 45 سال کے عرصے میں اس ملک پر جو کچھ بیتا، اس میں حکمرانوں کی بددیانتی اور نااہلی کے ساتھ ساتھ عوام کی بدترین خاموشی بھی شامل تھی۔ پاکستان کو 1970 سے لے کر اب تک جس طرح عالمی قرضوں کی زنجیر سے جکڑا گیا، ان میں سے گزشتہ 45 سال بدترین تھے۔ اس دور میں 2 پارٹیوں نے پاکستان پر نجات دہندوں کی سرپرستی میں حکومتوں کیں اور خود ایک نجات دہندہ بھی بذات خود حکمران رہا جس نے انہی دونوں پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کو ملا کر اپنی ایک منظور نظر پارٹی بنائی۔ لیکن بے نظیر سے نواز شریف اور پھر شہباز شریف تک آتے آتے یہ قوم 62,000 ارب روپے اور تقریباً 274 ارب امریکی ڈالروں کی مقروض ہو گئی، اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ اس سال کے اختتام پر ہمارے خزانے میں 5.82 ارب ڈالر موجود تھے، اور ہم نے اس سال میں مارچ تک 8 ارب ڈالر صرف ان قرضوں کا سود اور قسط ادا کرنی ہے جو ان شاہ خرچ حکمرانوں نے 45 سالوں میں ہم پر مسلط کیے ہیں۔ اگر اتنے قرضوں سے ہماری حالت ہی بدل جاتی تو ہم شکر ادا کرتے، لیکن ہم تو پہلے سے بھی بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان لیڈروں کو اپنے آقاؤں کی طرح تسلیم کیا۔ ہم بے حیثیت قوم 2 بڑے اور چند چھوٹے چھوٹے مفاد پرست گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہم نے ہر اس جھوٹ کا دفاع کیا جو ہمارے ہر دل عزیز رہنما ہمارے سامنے بولتے رہے، اور ہم ان کی کرپشن پر بھی باحیثیت مجموعی پردہ ڈالتے رہے۔ ہمارے نجات دہندہ اپنے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص پارٹی کو منظور نظر بناتے اور پھر اسے نظروں سے گرا کر کسی دوسری کو محبوب بنا لیتے۔ اسی کھیل میں 45 سال بیت گئے اور اس قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انقلابات کی تاریخ سے نظریات کشید کرنے والے بتاتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک نقطۂ برداشت، ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ مشہور مصنف، صحافی اور مقرر میلکم گلیڈول نے اس نظریے پر اپنی مشہور کتاب دی ٹپنگ پوائنٹ تحریر کی ہے۔ اس کتاب کا ثانوی عنوان ہے کیسے چھوٹی چیزیں بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہیں، ہاؤ لٹل تھنگز کین میک بگ ڈفرینس۔ اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑے بڑے سانحات اور انقلابات کو جنم دے دیتا ہے۔ ایسا بظاہر بہت ہی عجیب لگتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ کئی سالوں کا جبر، کشمکش اور اذیت جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب عوام کی قوت برداشت ایک ایسے نقطے پر آ جاتی ہے تو پھر ایک چھوٹا سا واقعہ ہی انہیں فوراً مشتعل کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ ایک گدھے پر مسلسل بوجھ لادے جاتے ہیں،
ایک ایک لکڑی کر کے 1000 لکڑیاں تک لاتے ہیں اور وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ 1001 لاتے ہیں تو وہ ہڑبڑا کر سب کچھ گرا دیتا ہے اور مزید بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 10 اپریل 2022 اس نقطۂ برداشت کا دن تھا، اور 2023 اس یقین کا سال ہوگا کہ ہم اب اس قابل ہیں کہ سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ اپنے تمام معاشی، سیاسی اور انتظامی حوالوں سے یہ بدترین سال تھا۔ صرف دہشت گردی کے واقعات میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ پورے ملک میں 376 دہشت گرد حملے ہوئے، جو کہ گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، بیماری اور افلاس میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ عوام کی قوت خرید بھی ختم ہوئی اور حکمرانوں کی ہوس اقتدار بھی بڑھتی رہی۔ ملک پورا سال ایک تحریک کے عالم میں رہا، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نجات دہندگاؤں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی دفعہ 17 جولائی 2022 کو ان 20 صوبائی ممبران اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن ہوئے، جو پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے پر نااہل ہوئے تھے۔ یہ سیٹیں کبھی نجات دہندگاؤں کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھیں۔ وہ جسے بخش دیتے اس کی حکومت بن جاتی، لیکن اس دفعہ یہ کنٹرول عوام نے ہوا میں اڑا دیا۔ اگلی چال یہ چلی گئی کہ وہ 11 کمزور حلقے جن پر پی ٹی آئی کے ممبران جیتے تھے، ان کے استعفے منظور کر لیے گئے، مگر عمران خان وہ الیکشن جیت کر سب کو حیران کر گیا۔ نومبر کی 3 تاریخ کو وزیر آباد میں جس طرح کے قاتلانہ حملے میں عمران خان موجزانہ طور پر زندہ بچ نکلا، اس سے اور کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، یہ محاورہ سچ نکلا کہ نکارۂ خلق کو آواز خدا سمجھو۔ سال کے جاتے جاتے اپنی طاقت مجتمع کرتے ہوئے اپنی ہی توڑی ہوئی ایم کیو ایم کو دوبارہ جوڑا جا رہا ہے، اور اپنی ہی بنائی ہوئی باپ پارٹی کے اراکین کو دوسری پارٹیوں کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ یہ سب چلتا رہے گا، لیکن 2022 نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ اس ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کر چکا ہے۔ نئے سال کے لیے ارشاد عرشی کے شعر کا یہ مقطع حسب حال ہے: تو نے جی بھر کے بہت خود کو بگاڑا عرشی، تو میری مان تو جی بھر کے سور اب کے برس۔